بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دینا چاہے تو کس طرح طلاق دیں؟ اسی طرح اسلام میں جو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی جاتی ہیں، اس کے بعد میاں بیوی کے ملنے کی کوئی گنجائش اور کوئی شکل باقی نہیں رہتی، اس پر ملکی سطح پر غیروں نے بھی اشکالات کی۔ یہ اشکالات کی وجہ کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ہیں کہ طلاق کا جو مسئلہ اسلام نے اس قدر واضح انداز میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا کہ طلاق کا طریقہ اس قدر آسان ہے اور اس قدر میاں بیوی کے حق کے اندر مفید ہے کہ ایسا طریقہ پوری دنیا میں کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم کے اندر ایسا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مسلمان مرد کی طلاق کے اختیارات دی، اس کو بیان کیا، اور اس اختیارات کو مسلمان مرد کس طرح استعمال کرے اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود اور قیود بیان کی کہ مسلمان کو جب یہ ضرورت پیش آ جائے، یعنی طلاق کی نوبت پیش آ جائے، تو اس کو طلاق کو شریعت کی حدود اور قیود میں رہ کر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ چیزوں میں، جائز کام میں ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق۔ میاں بیوی کے درمیان اب نبھاؤ ہو نہیں سکتا، اب زندگی آگے بسر ہو نہیں سکتی، تو ایسی مجبوری کی صورت میں مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ تو اس صورت میں طلاق کس طرح دیں؟ تو اسلام نے اپنا ایک نظام اور قانون قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی، اور یہ امت کا ایک اتفاقی مسئلہ جو صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں عام ہوتی گئی، بدیاں عام ہوتی گئی، اور اسلام کے نام پر فرق باطلہ پھیلتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی پیشن گوئی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور اس میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا، اور وہ جنت ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ جماعت کون ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت وہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگی۔ تو اب اس طلاق کے معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں کافی سارا بگاڑ آ چکا ہے۔ سب سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ طلاق 3، ہمارا مسئلہ جو آج کی مجلس کا ہے عنوان ہے وہ مسئلہ 3 طلاق ہے، کہ اگر مرد اپنی بیوی کو ایک ساتھ اکٹھی 3 طلاق دیں تو کیا تینوں طلاق نافذ ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں 3 موقف ہیں۔ ایک تو ہم اہل سنہ والجماعت کا موقف ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق، ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق، چاہے ایک ہی لفظ کے ذریعے ہوں یا 3 لفظ کے ذریعے ہوں، تینوں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک مسلک اس سلسلے میں اہل کفر کا، آپ حضرات کو بڑا تعجب ہوگا کہ اہل کفر کا مسلک، جی ہاں، مرزائی قادیانی، جس کو دنیا کے تمام مسلمان جس کے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو کافر کہتے ہیں، یہ خود اپنا آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تو ان کا بھی ایک اپنا مسلک ہے، اہل کفر کا ایک اپنا مسلک ہے۔ مرزائیوں کی کتاب فقہ احمدیہ، جس کے چیپٹر نمبر 35 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 3 طلاقیں ایک دفعہ ہی دی جائیں تو ایک رجعی طلاق واقع ہوگی۔ فقہ احمدیہ صفحہ نمبر 80 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح شیعہ حضرات کہ جو صحابہ کرام کی ذات پر کھلم کھلا شب و ستم کرتے ہیں، جو اپنی زبانوں سے علی الاعلان کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اور دیگر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کریم کے قوانین کو بدل دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدل دیا، جو ہم مسلمانوں کے نزدیک اہل سنہ والجماعت کے نزدیک اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔ کہ یہ شیعوں کا بھی مسلک، اہل کفر میں یہ بھی حضرات داخل ہے کہ ان کا بھی مسلک یہ ہے کہ ایک مجلس کی دی گئی 3 طلاق 3 واقع ہوتی ہیں۔ شیعہ کے مشہور عالم ابو جعفر محمد بن حسن اپنی کتاب المبسوط فی فقہ امامیہ، اس میں لکھتے ہیں
کہ ایک مجلس کی اور ایک لفظ سے دی گئی 3 طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے اہل بدعت کا، کہ جنہیں ہم مسلمان تو مانتے ہیں لیکن یہ لوگ اہل بدعت ہیں، کہ اہل السنہ والجماعت ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ اہل السنہ والجماعت کے مسلک سے خارج ہیں، جیسے کہ جماعت غیر مقلدین، نام نہاد اہل حدیث، کہ جنہوں نے آج معاشرے کے اندر شیعہ اور مرزائیوں کی طرح مسلمانوں کو بھی اس گناہ کاری میں اور زنا کاری میں ملوث کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور حدیث کے نام پر ایسے راستے مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں کہ ایک مجلس کی دی گئی 3 طلاق ایک واقع ہوتی ہیں، کہ غیر مقلدین کے علماء کی تمام کتابوں میں ان کا جماعتی منہج اور موقف یہی رہا ہے۔ اب دیکھیے، ایک مسلک ہے اہل کفر کا، ایک مسلک ہے اہل بدعت کا، اور اس کی ان دونوں کے برخلاف ایک مسلک ہے اہل السنہ والجماعت کا۔ اس معاملے میں مرزائی، شیعہ اور غیر مقلدین، یہ تینوں کے تینوں ایک ساتھ ہیں، اور دنیا کے تمام مسلمان متفقہ طور پر ایک ساتھ ہیں صحابہ کرام کے زمانے سے، اس میں آج تک کسی کا اختلاف نہیں ہوا۔ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ ایک مجلس کی دی گئی 3 طلاق 3 واقع ہوتی ہیں۔ اب اس کو قرآن کریم سے ذرا آپ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان انداز میں اس کو بیان فرمایا کہ ہم نے ایک مرد کو 3 طلاق کا اختیار دیا۔ اب اس 3 طلاق کے اختیار کو استعمال کیسے کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک موقع پر اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں کہا کہ رجوع کریں اور اسے طہر کی حالت میں طلاق دی جائے، کہ طلاق دینے کا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھلایا، اور پھر یہ سکھلایا کہ 3 نہ دی جائے بلکہ 1 دی جائے۔ دارقطنی کی روایت ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا واقعہ پیش کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور غضبناک ہو گئے، غصے میں ہو گئے، اور فرمانے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، ابھی میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، تم اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، یعنی ایک مجلس میں تم نے 3 طلاق دے دی، کہ 3 نافذ تو ہو گئی لیکن 3 ایک ساتھ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناگوار گزرا، آپ ناراض ہوئے۔ تو یہ جو طریقہ ہے 3 طلاق ایک ساتھ دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور صحابہ کو جو تعلیمات دی تھی کہ ضرورت کے موقع پر طلاق دی جائے تو کس طرح دی جائے، صرف 1 طلاق دی جائے، کہ جب مسلمان طہر کی حالت میں 1 طلاق دے گا، اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، چاہے تو وہ روک لیں یعنی عدت کی حالت کے اندر، چاہے تو وہ واپس رجوع کر لیں، ابھی نکاح بالکل ہمیشگی کے ساتھ ختم نہیں ہوا، اور چاہے تو اس کو اچھے طریقے سے روانہ کر دیں، اب نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو عدت پوری ہو جائے گی، عورت خود بخود اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اس کے بعد اگر دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا، دونوں میاں بیوی پھر 1 طلاق کے بعد رہنے لگے، تو اب پھر کبھی ایسا موقع پیش آتا ہے طلاق کا، پھر وہ 1 طلاق دے دیں طہر کی حالت میں، پھر وہی مسئلہ قرآن کریم بیان کرتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ چاہے تو روک لیں، اور اگر روکنا نہیں چاہتا، دونوں جدائی کی چاہتے ہیں، تو عدت پوری ہو جانے دیں، اچھے طریقے سے روانہ کر دیں، تو اس کا یہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ 2 طلاقیں ہوئی، اسی کو قرآن کریم بیان کرتا ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، کہ یہ 2 طلاق کے بعد مسلمان مرد اپنی بیوی کو واپس لانے کا اختیار رکھتا ہے۔ اب اگر فإن طلقها، اب اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، 2 طلاق کے بعد پھر دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا، صلح ہو گئی، اب اگر اس نے تیسری طلاق دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو دیا تھا 3 طلاق کا، یہ اختیار اب یہ مکمل کر چکا، اب اس عورت کو واپس لانے کا اسے اختیار نہیں، اب ان دونوں کے درمیان حرمت قائم ہو گئی، اب یہ مرد اس بیوی کو واپس اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ قرآن کریم نے اس کا ایک اصول بیان کیا ہے جس کو ہم حلالہ شرعی کہتے ہیں، کہ اب اس عورت کا اپنی مرضی سے دوسری جگہ نکاح ہوگا، وہ مرد اپنی مرضی سے اسے طلاق دے گا کہ اس کے بعد یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو۔ تو یہ قرآن کریم میں طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا 1 طلاق اور 2 طلاق کے بعد مرد کو اپنی بیوی واپس لانے کا اختیار ہے، اور تیسری طلاق کے بعد واپس لانے کا اختیار نہیں۔
تمام مفسرین نے انہی آیت کریمہ کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں طلاق کے احکامات کو عام بیان کیا کہ یہ طلاق چاہے مرد اپنی بیوی کو ایک ایک کر کے 3 دے یا مرد اپنی بیوی کو تینوں طلاق ایک ساتھ دے دے. جو قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ 1 کے بعد اور 2 کے بعد مرد اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے، 3 کے بعد نہیں لا سکتا. اب چاہے تو مرد تینوں کا استعمال ایک ساتھ کریں یا الگ الگ کریں، دونوں صورت میں فیصلہ ایک ہی. قرآن کریم عام بیان کر رہا ہے، لہذا اس کے فیصلوں کو بھی عام رکھا جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں 3 ایک مجلس کی 3 طلاق 3 نہیں بلکہ 1 ہوتی ہیں، تو یہ سراسر قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف، یہ سراسر قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ جب ایک مجلس کی 3 طلاق 1 ہوتی ہیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غضبناک ہونا، ناراضگی، 3 طلاق کے مسئلے پر ناراضگی کا اظہار فرمانا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں رہتا. تو اسلام نے طلاق دینے کا طریقہ یہ بتلایا کہ ایک ایک کر کے ضرورت کے موقع پر طلاق دی جائے، اور پھر یہ اصول بیان کیا کہ 2 کے بعد شوہر لا سکتا ہے، تیسری کے بعد شوہر نہیں لا سکتا. اسی موقع پر تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قائم رہے، اور مدینہ المنورہ کی سرزمین پر جب بھی کوئی طلاق کا معاملہ پیش آتا یا اسلام کے اس ابتدائی دور میں جب بھی کوئی طلاق کا معاملہ پیش آتا تو طلاق اسی طرح اسلامی طریقے سے دی جاتی، یعنی ایک طلاق دی جاتی. کہ یہ جو مسئلہ اختلافی ہوا اور شیعوں نے اپنا موقف جو بیان کیا کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہیں، قادیانیوں نے جو دنیا میں یہ کہا کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہیں، اسی طرح غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث نے یہ کہا کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہیں. اور آج مسلمانوں کا ایک وہ خاص طبقہ کہ جو غفلت میں، جہالت میں، بے دینی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو 3 طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں افسوس اور ندامت ہوتی ہے، تو ان غیر مقلدین کا سہارا لیتے ہوئے وہ اپنی بیویوں کو واپس لے آتے ہیں کہ ان کے لیے بڑے یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ یہ جو اختلاف ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں 1 اور 3 کے بابت کبھی اختلاف نہیں ہوا. کیوں کہ 3 دی صحابہ کرام کے سامنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، معاملہ اختلاف نہیں ہوا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال کے بعد لوگوں کی حالت بدلی. روایت میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ اسی روایت کو بنیاد بنا کر غیر مقلدین بھی اور شیعہ بھی اور قادیانی بھی ان مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر 3 طلاق دے دی ہے کوئی مسئلہ نہیں، 1000 بھی دے دی ہے کوئی مسئلہ نہیں، تم واپس لا سکتے. اور مسلم شریف کی ایک روایت کو پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک 3-1 ہوگی. حالانکہ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ یہیں سے اختلاف، اسی حدیث کی بنیاد پر اختلاف لوگوں نے اختلاف قائم کیا جا رہا ہے کہ ایک طبقہ قادیانی، شیعہ اور غیر مقلد یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے قرآن کریم کے اس اہم قانون کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدل دیا، اور دنیا کے تمام مسلمان صحابہ کرام سمیت اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے قانون کو نہیں بدلا. طلاق کے قانون کو حضرت عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بدلا، بلکہ اس حدیث پاک میں تو ایک عادت بتلائی جا رہی ہے جو مسلمانوں کے درمیان بدل گئی کہ طلاق دینے کا جو طریقہ اور طلاق دینے کی جو عادت مسلمانوں کی تھی کہ جو اللہ نے 3 کا اختیار دیا اس کے بجائے 1 ہی دیا کرتے تھے، اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال لوگوں نے 1 کے بجائے 3 دینا شروع کر دیا. لوگوں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پاک کی شرح میں، شرح نووی کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں عادت بتلائی جا رہی ہے کہ جو لوگوں کی عادت بدلی کہ پہلے 1 دیتے تھے اب طلاق 3 طلاق کا استعمال کرنے لگے، اور اس سے معنی بھی استناف کا یعنی 3 طلاق دینے کا ارادہ کرنے لگے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا پیغام یاد دلایا، اگر تم 3 دو گے تو 3 نافذ ہو جائے گی. اور حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں، ان الناس قد استعجلوا فی امر
کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلد بازی شروع کر دی جس معاملے میں ان کے لیے آسانی تھی، کہ جہاں اگر مرد اپنی بیوی کو ایک طلاق دے تو ایک طلاق کے بعد اگر واپس وہ دونوں رجوع کرنا چاہیں، دونوں جڑنا چاہیں، تو ابھی اختیارات باقی ہیں، ابھی عدت کی حالت میں ہیں، ایسے ہی رجوع کر لیں، عدت پوری ہو چکی ہے تو نکاح کر کے رجوع کر لیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کر دی جہاں ان کے لیے آسانی تھی، تو جب لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اب اسی کے مطابق فیصلہ بھی نافذ کیا جائے گا، 3 لوگوں میں 3 نافذ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے قانون شریعت کا نہیں بدلا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کریں کہ یہ غیر مقلدین کی جانب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام اور بہتان قائم کیا جا رہا ہے، جس کو آج کل کے یہ نام نہاد اہل حدیث اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، لیکن آپ اس کی حقیقت میں جائیں تو یہی موقف ان کا اور یہی نظریہ ان کا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ زبان حال سے نہیں لیکن اپنے عمل سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب کے بدلے ہوئے قانون کو نہیں مانتے۔ یعنی یہ غیر مقلدین کا اپنا نظریہ اور اپنا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے اور طلاق کے معاملے میں ایک قانون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اے مسلمانوں، تم کس قانون کو پسند کرتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قانون کو، یعنی 3 ایک ہوتی ہے، یا میں حضرت عمر بن خطاب کو؟ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، غیر مقلدین کے عالم، مشہور عالم مولانا محمد جناگڑی، ان کے پودے مولانا عبد المتین جناگڑی، جنہوں نے کتاب لکھی حدیث خیر و شر، جس کے اندر اس بات کو ایک مقدمہ قائم کیا کہ ایک مسئلہ اور ایک موقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ 3 طلاق اگر کسی نے دی تو 1 طلاق ہوگی، اور ایک موقف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق دی تو 3 واقع ہوگی۔ اب فیصلہ تم خود کرو مسلمانوں کہ اللہ کے نبی کے فیصلوں کو مانو گے یا عمر بن خطاب کے فیصلے کو مانو۔ اب مسلمانوں کے سامنے اس طرح تقابل پیش کر دیا کہ جہاں تقابل ممکن ہی نہیں وہاں تقابل کر کے پیش کر دیا۔ اب دیکھیے کہ اس عبارت سے، غیر مقلد عالم کی اس عبارت سے نعوذ باللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافر ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے قانون کو بدل دے، جو اللہ کے قانون کو بدل دے، جو قرآن کے قانون کو بدل دے، تمام مسلمانوں کا اتفاقی فیصلہ ہے کہ کفر ہے، وہ کافر ہیں۔ تو غیر مقلد اپنی زبان سے تو اس بات کو اعلان نہیں کرتے کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو بدل دیا۔ ہاں، شیعہ اعلان کرتے ہیں، غیر مقلد اعلان نہیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی بتلا رہی ہے کہ یہ زبان سے نہ صحیح لیکن اپنے نظریات کے طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ اب میرے عزیزو، مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ غیر مقلدین کی سازش ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موقف ہے اور جو قانون آپ بتلا کر گئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قانون کو لوگوں کے درمیان نافذ کر رہے، اور سارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر متفق ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں کہ جو فیصلہ قرآن کریم نے طلاق کے سلسلے میں دیا کہ اگر کسی نے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تو تینوں واقع ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مسئلہ لوگوں کو یاد دلایا کہ جب تم نے اپنی عادتوں کو بدلا تو 3 طلاق اور 1 کے بجائے 3 دینے لگے، اب 3 نافذ ہو جائے گی۔ اب اس معاملے کے اندر قرآن کریم کی آیت میں نے حضرات کے سامنے پیش کی، احادیث مبارکہ کے اندر سب سے مشہور اور سب سے صحیح کتاب جس کو عام طور پر اپنا آپ کو اہل حدیث کہلانے والے حضرات لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ تم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ رفع الیدین کرنے کی حدیث کس میں؟ بخاری کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ طلاق کے معاملے میں غیر مقلدین کبھی بھی بخاری شریف کا نام نہیں لیتے۔ اس صحیح اصح الکتب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق کے 3 واقع ہونے کا باب، اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 روایت لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کم ہے لہذا میں اختصار کے ساتھ بتلا رہا ہوں کہ پہلی روایت حضرت عمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ حدیث کے الفاظ مکمل طور پر حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے کہ حضرت عمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاق دے دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ بھی کر دیا۔
دیکھیے شروع میں نے ایک بات کہی دار قطنی کے حوالے سے کہ 3 طلاق کا ایک ساتھ دینا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزرا، اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ایک ساتھ دینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن 3 طلاق ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی غیر مقلدین اشکال کرتے ہیں کہ جب ناجائز ہے تو ہو کیسے جاتی ہے؟ جیسے ابھی جب یہ مسئلہ ملک کے اندر چلا سمان سول کوڈ کے نام پر، اس وقت یہی غیر مقلدوں کا سوال غیروں نے بھی کیا کہ جب یہ چیز ناجائز ہے اسلام میں 3 طلاق دینا تو ہو کیسے جاتی ہے؟ تو اس کو سمجھیے ایک ہے جائز ہونا اور ایک ہے نافذ ہونا، ایک ہے جائز ہونا ایک ہے نافذ ہونا، کہ ایک عمل جائز ہے اور ایک عمل ہے کہ نافذ ہو جاتا ہے۔ تو 3 طلاق نافذ تو ہو جاتی ہے لیکن جائز نہیں۔ جیسے اس کو مثال سے سمجھیے کہ ایک عورت کے لیے محرم کے بغیر حج کو جانا جائز نہیں، لیکن اگر عورت حج کو چلی جائے تو محرم کے بغیر، اگر عورت محرم کے بغیر حج کو چلی جائے تو اس کا حج ادا ہوگا یا نہیں؟ تمام فقہا فرماتے ہیں اس کا حج ہو جائے گا، یعنی اس کا حج نافذ ہو جائے گا، لیکن اس کا جو جانے کا عمل کیا ہے؟ ناجائز۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ 3 طلاق دیے تو 3 طلاق نافذ ہو جائے گی، لیکن یہ عمل کیا ہے؟ ناجائز۔ یہ عمل کیا ہے؟ ناجائز۔ ایسے شریعت کے اندر سینکڑوں مسائل ہیں کہ ایک ہے عمل کا نافذ ہونا، ایک ہی جائز ہونا۔ جائز نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نافذ ہو جائے گا۔ تو 3 طلاق اگر دی ہیں تو 3 طلاق نافذ ہو جائے گی۔ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک لوگوں کی جو عادت رہی ہے وہ ایک ہی طلاق دینے کی عادت تھی، لیکن اس کے بعد لوگوں کی دینی معاملہ، لوگوں کی دینی حالت بدلی، لوگوں کے اوپر جو خواہشات کا غلبہ ہوا جس طرح، اور آج ہمارے دور کے اندر تو یہ چیز خواہشات کی اور نفس پرستی کی اور بے دینی کی بالکل عام ہو چکی ہے۔ لوگ ہر امور کے اندر، ہر معاملے کے اندر اپنی خواہشات کو پہلے دخل دیتے ہیں۔ آج لوگوں کو عمومی طور پر مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، کہ جب بھی طلاق کی نوبت آتی ہے تو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے۔ اگر 3 نہیں دی ہوتی تو بعض گھروں کے اندر عورتیں بولتی ہیں تو نے جو طلاق دی ہے طلاق ہوئی نہیں، تو نے ایک ہی طلاق دی ہے، اس کو 3 بار دو، اس کو 3 طلاق دیں۔ اگر کوئی ایک دیتا ہے تو جہالت کی وجہ سے دوسرے مسلمان اس کو 3 دلواتے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ، ایڈوکیٹ حضرات، کہ جب کسی مسلمان کا جب طلاق کا حلف نامہ تیار کراتے ہیں تو اس پر بھی 3 طلاق کا حلف نامہ تیار کراتے ہیں، کہ جو شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔ کہ ایک صحیح جب کام چل جاتا ہے اور ایک ہی اسلام کا طریقہ ہے تو ایک ہی طلاق دینی چاہیے۔ کہ یہ تمام غلطیاں جب معاشرے اور سماج میں ہوتی ہیں، اب اس کے بعد لڑکے اور لڑکی والے اپنے مقامی علماء کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپس میں صلح کرنے جاتے ہیں، ہم آپس میں واپس ملنا چاہتے ہیں، جڑنا چاہتے ہیں، تب یہ باطل فرقے اور یہ گمراہ افراد جس کے نام میں نے لیے گئے، 3 طلاق کا ایک ہونا کس کا مسلک ہے؟ قادیانیوں کا، شیعوں کا اور غیر مقلدین کا۔ اب یہ معاشرے کے اندر سرگرم ہوتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعت کے تمام حضرات، تمام دنیا کے مسلمان یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر 3 طلاق دے دی تو عورت حرام ہو گئی، اب کوئی راستہ نہیں۔ اب مجبوری میں انسان اس غیر مقلدین کے حوالے ہو جاتا ہے، اور غیر لوگوں کو غیر مقلد بنانے کا سب سے آسان طریقہ ان کے پاس یہی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تو سیدھا اس کے ہاتھ کے اندر یہ فتویٰ دے دو مسلم شریف کی روایت کے ساتھ یا مسند احمد کی روایت کے ساتھ کہ 3 ایک ہوتی ہے تو اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے۔ یہ آج لوگوں کے درمیان 2 باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو صحابہ کرام سے کاٹا جا رہا ہے، صحابہ کرام کا دشمن بنایا جا رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت شیعوں کی طرح کی لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ زنا کاری عام کی جا رہی ہے۔ لوگ اس وقت جس حالت سے اور جن حالات سے دوچار ہیں، اور جس طرح مسلمانوں میں بے دینی اور جہالت عام ہو چکی ہے، غیر مقلدین اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو زنا کاری پر مجبور کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس زنا کاری سے جو اولاد ہوگی، اس اولاد سے مسلمان خیر کی امید نہیں رکھ سکتا، مسلمان خیر کی امید نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ تمام مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کو صاف واضح انداز میں بیان کر دیا کہ اگر تیسری طلاق دے دی، 3 طلاق ایک ساتھ دے دی یا الگ الگ دی، 3 طلاق ہو جائے گی۔ غیر مقلدین لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کریم کی تعویلات کرتے ہیں، آیتوں کی تعویلات کرتے ہیں۔ سیدھا اور صاف سوال غیر مقلدین سے کہ قرآن کریم میں صرف اتنا بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو
کہ ایک مجلس کی دی گئی 3 طلاق ایک ہوتی، کہیں نہیں لکھا. ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دی تو عورت حرام ہو جائے گی. اسی طرح حدیث کے معاملے میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 روایت لائے. پہلی روایت حضرت عمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسری روایت حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں، اللہ کے رسول، ایک عورت نے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. اب اس عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، اب اس نے بھی طلاق دے دی. اب کیا یہ عورت اپنے پہلے خاوند سے جس نے 3 طلاق دی اس سے مل سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کہ یہ دوسرے خاوند کا مزہ نہ چکھ لے، یعنی جب تک کہ یہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے، تب تک یہ پہلے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. دیکھیے یہ بخاری شریف کی روایت ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ غیر مقلدین، جب بھی غیر مقلدین علماء کے بیانات آتے ہیں تو یہ اسلاف میں سے محدثین کے نام اس طرح لیتے ہیں کہ گویا کہ پچھلے زمانے کی، پچھلی صدیوں کے تمام محدثین اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث رہے ہو یا غیر مقلد رہے ہو، اس طرح اپنی جماعت کا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سنا ہوگا ایک مشہور نام علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا، تمام غیر مقلد علماء اپنے موقع پر مسلک کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے ماتحت اپنی کتاب شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ کہ صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اکٹھی دی گئی 3 طلاق 3 واقع ہو جاتی، یہ اس بات کی علامت ہے. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جب تک دوسرے شوہر کا مزہ نہ چکے، جب تک دوسرا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے، پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں جا سکتی. کیوں؟ کہ اس نے 3 طلاق دے دی اور 3 طلاق کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے. بخاری شریف کے اندر اس قدر وضاحت جس کی تائید اسلاف محدثین کر رہے ہیں. آج کے نام نہاد غیر مقلدین بالکل سراسر اس کے خلاف جا رہے ہیں، اسلاف سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں. یہ تو میں نے بخاری شریف کا نام لیا. اس کے علاوہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، دارقطنی میں صحابہ کرام کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر ہم کو کوئی دلائل نہیں مل رہے، جس پر ہمیں کوئی تفصیلات نہیں مل رہی، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معاملات پیش آئے. لوگوں نے 3 طلاق دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے دیے، صحابہ نے فیصلے دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے ابھی بخاری شریف کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کیا حضرت عمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دارقطنی کے حوالے سے. اسی پر ایک روایت نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے اپنی ایک بیوی کو 3 طلاق دے دی. اس کے بعد بیوی نے واپس رجوع کا پیغام بھیجا تو آپ کے یہ الفاظ تھے کہ اگر میں میرے نانا جان سے یہ بات نہ سنتا کہ 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے تو میں تمہیں ضرور لے آتا. کہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی 3 طلاق 3 واقع ہو جاتی تھی. اب آج لوگ جہالت کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے اور علماء سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے جو غلطی کر بیٹھتے ہیں اور 3 طلاق دینے کے بعد جو نادم اور پریشان پھرتے ہیں اور تمام علماء کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی راستہ نکال دو. غیر مقلدین ان مجبور لوگوں کا فائدہ اٹھاتے کہ ان کو راستہ دکھلاتے. کیسا راستہ دکھلاتے ہیں؟ میں ابھی آپ فتویٰ لے کر نہیں آیا، میرے پاس اسی شہر کا فتویٰ موجود ہے کہ جب بھی ہمارے شہر میں مسئلہ پیش آتا ہے تو غیر مقلدین کے مرکز سے فتویٰ چھپا ہوا ہے، 2 حدیثیں لکھی جاتی ہیں. ان دونوں حدیثوں کی وضاحت میں کر دیتا ہوں. سب سے پہلے مسلم شریف کی روایت کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو صحبہ نے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال تک 3 طلاق ایک ہوتی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں. غیر مقلدین اسی فتوے پر اسی حدیث کو لکھ دیتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں لہذا ثابت ہوا کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہوتی تھی، لہذا آپ کی 3 طلاق ایک ہوئی، آپ اپنی بیوی کو لا سکتے. اور اسی طرح غیر مقلدین کے اپنے مرکز کے لیٹر پیڈ پر جو فتویٰ شائع کیا جاتا ہے اس میں ایک دوسری روایت بھی ہوتی ہے مسند احمد کی یہی الفاظ کے ساتھ. بس یہی 2 روایتیں ہیں جس کو غیر مقلدین عوام کو بتلا کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور زناکاری میں مبتلا کرتے ہیں.
اب آئیے اس حدیث کا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ یہ روایت محدثین کا اصول ہے کہ جب تک آپ حدیث کے تمام کسی بھی حدیث کے تمام طرق کو اور کسی بھی حدیث کے تمام تفصیلات کو نہیں جانتے وہاں تک مسئلہ نہیں بیان کر سکتے. کہ یہی روایت کو جب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں اور وہاں بھی سائل حضرت ابو صحبہ ہیں. امام ابو داؤد جو روایت لائے اس میں بھی سائل حضرت ابو صحبہ ہیں, اور حضرت ابو صحبہ امام ابو داؤد کی روایت میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا غیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں جب غیر مدخول بیاہ کو طلاق دی جاتی, 3 طلاق دی جاتی تو ایک ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جی دیکھیے مسئلہ بدل گیا. پہلے تھا عام کہ عام کسی بھی عورت کو طلاق دی جاتی تھی تو ایک ہوتی تھی, 3 دی جاتی تھی تو ایک ہوتی تھی. ابو داؤد شریف کے اندر الفاظ کیا ہے کہ غیر مدخول بیاہ کو, عام عورت نہیں, وہ عورت جس کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی, میاں بیوی ملے نہیں, خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی, ایسی عورت کو جب 3 طلاق دی جاتی تو ایک ہوتی تھی. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جی تو یہ مسئلہ تو سب کے نزدیک ہے کہ غیر مدخول بیاہ جس کے ساتھ شوہر نے خلوت صحیحہ نہیں پائی, اگر اس کو 3 طلاق دیں گے تو پہلی میں ہی وہ جدا ہو جائے گی. تو غیر مقلدین نے کس طرح امت کو دھوکہ دیا کہ حدیث کے طرق کو چھپا لیا لوگوں سے. لوگ انجان ہیں, عربی نہیں جانتے, لوگ یہ علم دین کو نہیں جانتے, تو لوگوں کی اس جہالت کا فائدہ, جس طرح شیطان جہالت کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے, گناہ کے کام میں مجبور کرتا ہے, اسی طرح یہ غیر مقلدین لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر یہ فتویٰ دے دیتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو روایت ہے میں نے شروع میں بیان کیا, 3 طلاق کا ایک ہونا, یہ کس کا مسلک ہے؟ شیعوں کا. یہ کس کا مسلک ہے؟ مرزائی اور قادیانیوں کا. اب دیکھیے یہ جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں 2 راوی شیعہ ہیں, 2 راوی شیعہ ہیں. ایک راوی ہے طاؤس الیمنی. اسی طرح اسی روایت کے اندر ایک دوسرے راوی ہیں ابن جریج. ابن جریج یہ شیعہ ہیں اور یہ متا کے قائل ہیں, یہ خود متاباز ہیں, اور ابن جریج کو شیعوں نے اپنی کتاب میں اس کا شیعہ ہونا لکھا ہے. غیر مقلدین نام اہل حدیث رکھ کر لوگوں کو کیسی حدیثیں پہنچا رہے ہیں جن حدیثوں میں شیعہ ہیں. اور یہ 3 طلاق کا ایک ہونا مسئلہ کس کا ہے؟ شیعوں کا ہے. جب شیعوں کا مسئلہ ہے تو شیعہ بیان کریں گے ہی. کہاں اب غیر مقلدین کہاں سے لا رہے ہیں؟ شیعوں سے لا رہے ہیں. نام اہل حدیث لیکن حدیثیں ایسی بیان کر رہے ہیں کہ جن کی سندوں کے اندر شیعہ ہیں. اسی طرح تیسرا معاملہ کہ یہ جو حدیث مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کے اندر راوی حضرت عبداللہ ابن عباس, اور تمام محدثین کا دستور اور اصول ہے کہ جب راوی کسی روایت اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دیں تو راوی کا عمل اور راوی کا موقف اور راوی کا مسئلہ اسی کو شمار کیا جائے. یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ 3 ایک ہوتی, اور یہی غیر مقلدین لوگوں کو بتلا رہے ہیں, جبکہ اس میں شیعہ راوی ہیں, جبکہ یہ روایت کس کے بارے میں؟ غیر مدخول بیاہ کے بارے میں. اب دیکھیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بیان کرتے ہیں. ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابن عباس, یعنی بڑا پریشان تھا, اور آ کر کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی, بڑے تعجب کے ساتھ, پریشانی کے ساتھ. اب میں کیا کروں؟ جس طرح آج لوگ آتے ہیں نا 3 طلاق کے بعد راستہ تلاش کرنے کے لیے کہ مولانا صاحب اب کوئی راستہ ہے, میں اپنی بیوی کو واپس کیسے لا سکتا؟ مجھے پتا نہیں تھا, مجھے یہ مسئلے کا علم نہیں تھا کہ 3 کے بعد عورت حرام ہو جاتی. بعض کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں میں نے کتنی دی. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں کہ آدمی حرام کاری کی جانب کیسے آگے بڑھ جائے. تو وہ سائل کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی, اب کوئی راستہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے لوگ بے وقوفی والے فیصلے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں کہ ابن عباس جیسا کہ آج لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں. طلاق دینے کا نہ طریقہ معلوم, نہ مسئلہ معلوم, نہ قرآن اور حدیث کا علم ہے, نہ آخرت کی فکر ہے. 3 طلاق دے دی, نہ علماء سے پوچھا بھی نہیں. اب جب عورت حرام ہو گئی تب علماء کے پاس آ رہے راستہ نکالنے کے لیے, علماء کے پاس راستہ نکالنے کے لیے آ رہے, اور جس کا ان کی مجبوری کا, ان کی جہالت کی مجبوری کا اور ان کی دنیاوی تکلیفوں کا فائدہ اٹھا کر غیر مقلدین لوگوں میں زنا کاری عام کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل سے کہا کہ بیوقوفی والا فیصلہ تو کر دیا, وہ بات میں آتا ہے کہ ابن عباس انک لم تتق اللہ, تو اللہ سے نہیں ڈرا, تیرے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے.
اگر خوف خدا ہوتا تو طلاق کا علم حاصل کرتا کہ مجھے شریعت کے اعتبار سے طلاق کس طرح دینی ہے۔ جب تو اللہ سے نہیں ڈرا، فلا اجد لک مخرجا، میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اگر تو اللہ سے ڈرتا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے راستے بناتا۔ یعنی کیا مراد ہے کہ اگر تو اللہ سے ڈرتا تو ایک طلاق دیتا، ادھر طہر کی حالت میں طلاق دیتا، بعد میں تیرے لیے راستے ہی راستے تھے، چاہتا تو اپنی بیوی کو واپس لا سکتا تھا، چاہتا تو اس کو رخصت کر دیتا، کہ یہ ہے اسلام کا قاعدہ۔ تو میرے دوستوں دیکھیے کہ غیر مقلد جس روایت کو پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، خود راوی حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ کیا ہے؟ 3 طلاق 3 ہو جاتی، 3 طلاق 3 واقع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح غیر مقلدین ایک روایت پیش کرتے ہیں مسند احمد کے نام سے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف صحابہ سے نفرت اور صحابہ کی خلاف بہتان ہے جو شیعوں کے پاس ہے۔ شیعہ اس معاملے میں صاف کہتے ہیں کہ بھائی 3 طلاق کا ایک ہونا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صاف تھا، حضرت عمر نے فیصلے کو بدل دیا۔ شیعہ صاف کہتے ہیں حضرت عمر نے شریعت کو بدل دیا۔ غیر مقلدین یہ جرأت نہیں کرتے، اگر یہ جرأت کریں گے تو اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے، لیکن غیر مقلدین موقف وہی اپناتے جو شیعوں کا ہے کہ نہیں حضرت عمر کا حضرت عمر کی اپنی ذاتی رائے ہے، ہم نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ غیر مقلدین کے موقف کو اور ان کے اس دعوے کو ہم مان لیں کہ یہ حضرت عمر کی رائے ہے، ہم نبی کی بات کو مانتے ہیں، تو اگر بقول غیر مقلدین کے حضرت عمر اگر نبی کی مخالفت کریں تو کیا حضرت عمر جنت میں جا سکتے؟ حضرت عمر اسلام کے دائرے میں رہ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے معیار ہی نبی کی محبت کو قرار دیا ہے، اور غیر مقلدین زبان حال سے نہیں لیکن اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے صاف صاف کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات نہیں مانتے، بلکہ اس معاملے میں ہم نبی کی بات مانتے ہیں، یعنی حضرت عمر کو نبی کا مخالف بنا کر پیش کرتے۔ دوسری روایت جو مسند احمد کی ہے، اس روایت کے اندر بھی شیعہ راوی ہے۔ اس روایت مسند احمد کی جو روایت ہے اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن اسحاق بن یسار، یہ بھی شیعہ ہے۔ اسے امام ابوبکر خطیب بغدادی، امام ذہبی اور امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تمام حضرات نے ان کو شیعہ کہا ہے۔ بس یہ 2 روایتیں غیر مقلدوں کے پاس ہیں کہ 3 طلاق کے ایک ہونے پر بظاہر ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، جبکہ اس کے اندر شیعہ حضرات ہیں، اس کی سندوں کے اندر شیعہ حضرات ہیں۔ اس کے علاوہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت بھی غیر مقلدین پیش کرتے ہیں، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضرت رکانہ نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور دونوں کے درمیان جدائی کی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا اور آپ نے حکم دیا اے رکانہ رجوع کر لو۔ تو حضرت رکانہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں 3 طلاق دے چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا مجھے پتا ہے تم رجوع کر لو، مجھے پتا ہے تم، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا۔ غیر مقلدین اس کو دلیل بنا دیں، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاق دی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رجوع کرا، لہذا ہم بھی رجوع کراتے ہیں۔ لیکن عوام اس بات کو نہیں جانتی کہ خود امام ابو داؤد اس حدیث پر قائم نہیں ہے۔ اسی حدیث کے نیچے امام ابو داؤد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات وہ ہے جو گھر کا بھیدی بتا رہا ہے، حضرت رکانہ کا لڑکا اور صاحبزادہ بتا رہا ہے کہ میرے ابا نے میری امی کو 3 طلاق نہیں دی تھی بلکہ طلاق البتہ دی تھی۔ اور وہ جو روایت ہے کہ جس میں کہ 3 طلاق دی تھی اس کے اندر بالکل مجہول راوی، بالکل ضعیف راوی ہے، وہ روایت قابل اعتبار ہے ہی نہیں۔ اور حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ گھر کے فرض بتلا رہا ہے کہ میرے ابا نے 3 طلاق نہیں دی بلکہ میری امی کو 1 طلاق البتہ دی تھی جو طلاق بائن کی ایک قسم ہے۔ لہذا صاف واضح ہو گیا کہ 3 طلاق کے ایک ہونے پر نہ قرآن کریم میں کوئی دلیل ہے نہ حدیثوں میں کوئی دلیل ہے، بلکہ یہ تو امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اور میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو قرآن کریم کے نزول کے بعد پیغمبر کی نافرمانی کرے اور جو مومنین کے طریقے کو چھوڑے، یعنی غیر کا طریقہ اپنائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم نے ڈھیل دے دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر موقع دے دیتے ہیں، اپنے کام میں مست رہو، خوش ہو جاتے ہیں، نہیں ہم اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن یہ اللہ کی جانب سے ڈھیل ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، پھر ہم انہیں جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ کہ یہ مومنین کا طریقے سے مراد کون ہے؟ قرآن کے نزول کے وقت کون سی جماعت تھی جو مومن تھی؟ صحابہ کی جماعت، کہ جو بھی صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر غیر کا طریقہ اپنائے گا دنیا میں انہیں ڈھیل دی جائے گی، آخرت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ذاتی موقف نہیں ہے تین طلاق تین ہوتی ہے، بلکہ یہ تمام صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے۔ میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا اجماع کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، کسے؟ فرشتوں کو۔ اسجدوا لآدم، حضرت آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں کو حکم دیا۔ فسجد الملائکۃ کلهم مجمعون، تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سب سے پہلا اجماع کا منکر کون ہے؟ ابلیس۔ سب سے پہلے اجماع کا منکر ابلیس ہے۔ اب دیکھیے اس اجماع کا منکر دلیل بھی دے رہا ہے، شیطان دلیل بھی دے رہا ہے۔ جیسے کہ آج کل غیر مقلد کیا کرتے ہیں؟ اجماع کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، حضرت عمر کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مخالف بناتے ہیں، اور اس کے بعد دلیل بھی دیتے ہیں، اس کے بعد دلیل بھی دے رہے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے ایک راستہ ہے قرآن کریم کے اس اسلوب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان سے دریافت کیا۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا؟ میرے حکم پر عمل کرنے سے تجھے کس چیز سے روکا؟ شیطان کہنے لگا خلقتنی من نار، شیطان دلیل دے رہا، جیسا کہ آج کل غیر مقلد دلیل دیتا ہے نا، تین ایک ہوتی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت جس کے اندر شیعہ راوی ہے وہ پیش کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت جس میں شیعہ راوی ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ شیطان دلیل دے رہا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اوپر کی جانب بلندی کی جانب جاتی ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پستی کی جانب جاتی ہے۔ تو ایک بلند صفت چیز ایک پست چیز کو کیسے جھک سکتی؟ شیطان دلیل پیش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سیدھا اجماع کا منکر جب دلیل دیتا ہے تو ہم وہی اسلوب اپنائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن کریم میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا شیطان سے کیا کہا؟ فخرج منہا فإنک رجیم، کوئی سنوائی نہیں۔ تو جب بھی کوئی، یہ تو ایک طلاق کا مسئلہ ہے، جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی باطل جماعت اجماع کے خلاف جب بغاوت کرے گی اور اجماع کے خلاف چاہے کسی بھی بناوٹی دلیل پیش کرے، اس کی دلیلوں کی سنوائی نہیں ہوگی، بلکہ سیدھا کہا جائے گا فخرج منہا فإنک رجیم۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جب کسی بات پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر جب امت کا اجماع ہو جائے، جب صحابہ کا اجماع ہو جائے، تو اب اس کے خلاف دلیل کی سنوائی نہیں کی۔ لوگ، بہت سب لوگ اس میں تحقیق کے نام پر ریسرچ کرتے ہیں، نہیں ان کی بھی بات سنیں۔ قرآن بتلا رہا ہے جو اجماع کا منکر ہے اس کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں سیدھا کہا جائے گا کہ تو صحابہ کرام کے راستے کا جب منکر ہے تو گمراہی پر ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو تین طلاق کا جو مسئلہ ہے کہ ایک مجلس کی دی گئی تین طلاق تین ہوتی ہے یا ایک ہوتی ہے، الحمدللہ کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، صحابہ کرام کے اعمال سے، اور اسی طرح صحابہ کرام کے اجماع سے اور تمام امت کے اجماع سے اور تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک مجلس کی دی گئی تین طلاق تین واقع ہو جاتی ہیں، ایک واقع نہیں ہوتی۔ یہ اہل کفر کا مسئلہ ہے جو آج کل نام نہاد اہل حدیث نے اس لیے لے رکھا ہے تاکہ لوگوں کو اہل حدیث بنا کر اپنی جماعت کے اندر اضافہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مسئلے کے اندر اور باقی تمام مسائل کے اندر کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔